وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی من احبها فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ بلندر صلوات وحبها حیام مخدوم کونین سیدہ کونین مادر حسنین دختر رسول ثقلین کسی عام بیوی کا نام نہیں، کائنات کی اس ابھی عظیم بیوی کو فاطمہ کہتے ہیں جس کے احترام میں مصطفیٰ بھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ پیغمبر کی ایک زوجہ ہیں جو پیغمبر خدا سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ کے دو انداز عجب لگے، جب زہرا ہمارے گھر میں آتی ہے تو آپ اپنی مسند کو چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھ کر آپ سیدہ کا استقبال کرتے ہیں، حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ سلطان الانبیاء ہیں، آپ بابا ہیں اور بیوی بیٹی ہے، بیٹی پہ واجب ہے کہ باپ کا استقبال کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کی بندی جب زہرا میرے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے، زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اپنی مسند کو چھوڑ اور چند قدم آگے بڑھ، میری کنیز تیری ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ صحیح بخاری نے لکھا اجلسہا فی مجلسہی، پیغمبر اپنی بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر پیغمبر کی زوجہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ جو سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں یہ کیس لیے؟ جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں زہرا کی پیشانی کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اہل سنت کے عالم ہیں جنہوں نے 50 احادیث شان سیدہ میں بزبان پیغمبر لکھی، میں فقط ایک حدیث سناتا ہوں اور آپ کی زحمتیں ختم کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعلموا، لوگو جان لو ان الفاطمہ بابھا بابی بیتھا بیتی، لوگو فاطمہ وہ ہے جس کا دروازہ مجھ محمد کا دروازہ، فاطمہ وہ ہے جس کا گھر مجھ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا من ہتک باب الفاطمہ فقط ہتک حجاب اللہ، جس نے میری بیٹی کے دروازے کی توہین کی اس نے اللہ کے حجاب کی توہین کی۔ عزیزانو جب محشر کا میدان سجے گا ایک ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، اور آواز کیا ہوگی؟ غضوا ابصارکم یا اہل محشر، اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں بند کرے میرے اللہ؟ آواز ہے اس لیے بند کرو کہ میرے محمد کی لوٹی ہوئی بیٹی میرے دربار میں آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرے مصطفیٰ آپ بھی آنکھ بند کرو۔ میرے اللہ میں کیوں کروں؟ میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے، میری لاڈلی آ رہی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، میرے دل کا میوہ آ رہا ہے۔ آواز توحید آئے گی میرا محمد تو اس لیے آنکھ بند کر کہ جس حالت میں تیری بیٹی آ رہی ہے نا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایک عالم فرما رہے تھے جب بیوی دربار خداوندی میں آئے گی نا عرش الہی کا پایا پکڑے گی، دونوں ہاتھوں میں بیوی کے کچھ ہوگا۔ پوچھا گیا کیا ہوگا؟ کہ ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں بی بی زینب کی چادر ہوگا۔ رو کر کے کہ میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح نہ میرے لال کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھ تو صحیح نہ میری بیٹی دوستوں کھا گئی ہے آگ اور زہر آل رسول کو۔ تیرے 11 امام شہید ہوئے، 9 کو زہر دیا گیا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا جو زہر امام حسن مجتبیٰ سے شروع ہوا اگر اس کے چند قطرے کسی تالاب میں ڈالے جاتے تو کوئی زندہ نہ رہتا۔
پتہ نہیں کتنے قطرے میرے مجتبیٰ کو پلائے گئے، کتنے قطرے زین العابدین کو پلائے گئے، کتنے محمد باقر کو پلائے گئے، کتنے جعفر صادق کو پلائے گئے، کتنے بغداد کے قیدی کو پلائے گئے۔ دوسرا آگ، مومنین جب آگ کا نام آتا ہے نا تو پھر خیال کرنا کبھی کربلا جلی تو کبھی مدینہ جلا۔ مدینہ پھر ایک بار نہیں جلا، عزاداروں میں سید و طالب علم ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس قدر دنیا بہک چکی ہے۔ کبھی کربلا جلی، کبھی مدینہ جلا، اور مدینہ پھر ایک بار نہیں جلا، ایک بار تب جلا جب ابھی مصطفیٰ کا کفن میلا نہ ہوا تھا۔ کوئی لکڑیاں لایا، کوئی آگ لایا۔ سن پاؤ گے روایت کو؟ ایران کا ایک عالم لکھتا ہے ایک شخص نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، پیچھے پتھروں کی دیوار تھی، آگے زہرا تھی، زہرا کے آگے دروازہ تھا، نیچے دیوار گری، اوپر زہرا گری، اوپر دروازہ گرا۔ فوج اندر داخل ہوئی کہ ایک ایسا شخص نکلا جو اس دروازے سے گزرنے لگا، زہرا کی چیخوں کی آواز آئی۔ کہتے ہیں وہ اب آگے نہیں گیا، کبھی آگے جاتا، کبھی پیچھے ہٹتا، کبھی آگے جاتا، کبھی پیچھے ہٹتا۔ آواز فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، دوسرا مدینہ کب چلا؟ جب منصور دوان کی یہ ملعون کا زمانہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، جب امام صادق کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ ایک کمینہ بادشاہ امام کے گھر کو آگ لگاتا ہے، جلتے ہوئے شعلوں سے جعفر صادق اپنی بیٹیوں کو اٹھا کے باہر نکلتا ہے۔ سلار وین والوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مدینہ محمد کا ہو، آگ لگے جعفر صادق بیٹی کو اٹھا کے باہر نکلے، یہ منظر اور ہے، زمین کربلا کی ہو، آگ لگے زینب سجاد کو اٹھا کے باہر نکلے، اجرکم اللہ۔ ایک راوی کہتا ہے، بس دو جملے، کہتا ہے آگ بجھ گئی، امام کو میں نے دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے میرا امام دھائیں مار کے رو رہا تھا۔ کہتا ہے میں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، او امام صادق میرے آقا، بے ابی و امی فداک، مولا میری ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، مولا آگ بجھ گئی ہے، تیرا خانوادہ محفوظ ہے، تیرے بچے محفوظ ہیں۔ کہتا ہے جیسے جیسے میں تسلی دیتا نا، میرے امام کی چیخیں اور بلند ہوتی۔ کہتا ہے میں نے تڑپ کے کہا، زہرا کا لال، میں تسلی دیتا ہوں، تیری چیخیں کیوں بلند ہوتی ہیں؟ آواز آئی، سائل، میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا، مولا پھر کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریباں، مجھے وہ آگ یاد آ گئی جسے لگانے والے تو تھے، بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ عزاداروں، خالی آپ نہیں رو رہے، میرا 12واں امام غیبت کے پردے میں روتا ہے، تو مجلس سن کے روتے ہو نا؟ 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں، لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میری جدہ کا قصور کیا تھا۔ اور سب بزرگوں دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، معصوم کا فرمان ہے، سورج ڈوب رہا ہو دعا مانگو، اللہ رد نہیں کرتا، سورج بھی ڈوب رہا ہو، زہرا کی بیٹیوں کا دکھ بھی بیان ہو رہا ہو، آؤ سارے ہاتھ بلند کرو نا، آؤ 12ویں امام کو فرصت دیتے ہیں۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین۔ نہیں پوچھو کہ پڑھنے والا سید بھی ہے، طالب علم بھی ہے، اپنے دادا حسین کو غریب کہہ کے سلام کیوں کر رہا ہے؟ جس کا نانا محمد ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، بابا حیدر کرار ہو، جس کی ماں فاطمہ زہرا ہو، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو۔ آؤ مومنوں سوال کرو، وہ حسین کب غریب ہوا؟ اکبر مارا گیا، حسین غریب نہ تھا، غازی کے بازو کٹے، حسین غریب نہ تھا، قاسم کا لاشا اٹھایا، حسین غریب نہ تھا، اصغر کا شیر خار گلا کٹا، میرا مولا غریب نہ تھا، پھر کب غریب ہوا؟ اور جب نیزے کی نوک پہ زینب کی چادر آئی، رو رو کر کے دیتی واہ جابا، واہ محمد
محمد اجرکم اللہ۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے میں مر گیا ہوتا میں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ کیا دیکھا؟ کہتا ہے 4 سال کی بچی کو دیکھا، کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں بچی دوڑتی ہے، ہوا پڑتی ہے، آگ بڑھتی ہے۔ کہتا ہے میں نے رام طلب نظروں سے دیکھا، میں بچی کی طرف چلنے لگا، چند قدم چلا، بچی نے قریب پایا، تڑپ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی میرے قریب نہ آنا، میں سید زادی ہوں، اور میرے قریب نہ آنا، میری دادی بطول ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جولیاں پھیلا بیٹھو، جتنے بیمار ہو شفا مانگو، جتنے بے اولاد ہو اللہ سے اولاد مانگو۔ آخری جملہ کہتا ہے بچی منع کرتی رہی، میں نے کرتے کے دامن سے آگ کو بچھایا، بچی نے رام طلب نظروں سے دیکھا، رو کر کے لگی یا شیخ حل رائیت طریق نجف، یہ پتا نجف کی راہ جانتا ہے یا کوئی نہ؟ کہتا میں نے کہا بچی بڑی کم سن لے، نجف جا کے کیا سن پائے گا جملہ آزادار کر لے گا برداشت، نجف جا کے کیا کرے گی؟ تڑپ کر کہنے لگی شیخ تجھے نہیں پتا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، اور میں دادا کو کہوں گی دادا دیکھ بیٹے مارے گئے، اور دادا چادریں لٹ گئی، خیمے جل گئے، اور دادا میرے رخسار نیلے ہو گئے، اور میرے کان زخمی ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما، کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما، علم سے محبت عطا فرما، علم و عمل کی دولت عطا فرما، قرآن اور اہل بیت سے محبت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔